السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار الرحماء بینہم۔ صدق اللہ العظیم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور بآواز بلند جھوم کر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 20/6 سورہ الفتح آیت نمبر 20/9 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے جو ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں۔ یہ آیت مبارکہ صحابہ اکرام کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور میں نے حدیث پاک جو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگرچہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر فاروق اعظم نبی ہوتے۔ اب بتائیے، کونین کے شہنشاہ جس کے متعلق اتنی بڑی بات کہہ دیں، اس کی عظمت کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ کونین کے والی شہنشاہ دو عالم جس کے متعلق یہ فرما دیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے، تو اس عمر فاروق اعظم کا مقام کتنا بڑا ہوگا، کیونکہ انہوں نے اسلام کے لیے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے جو اس روئے زمین پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کام کیا ہے، اس کو بھلایا نہیں جا سکتا ہے اور اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کی پیدائش عام الفیل کے 13 سال بعد مکہ شریف میں آپ پیدا ہوئے۔ میں نے جب حضرت عثمان غنی کا خطبہ دیا تھا تو بتایا تھا کہ عام الفیل کسے کہتے ہیں۔ میں نے وضاحت کی تھی کہ عام الفیل اس سال کو کہتے ہیں جس میں ابرہہ کعبہ شریف کو ڈھانے کی غرض سے اپنی فوج کے ساتھ گیا تھا۔ تو عام الفیل کے بعد 13 سال جب گزر گئے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ایک پہاڑی ہے مکہ شریف میں جس کا نام جبل عمر ہے۔ وہاں پہ ایک قبیلہ بستا تھا جس کا نام قبیلہ بنو عدی ہے، اور اسی قبیلے سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ بچپن میں عرب کا یہ دستور تھا کہ اونٹ اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بکری چرایا ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے خطاب، تو ان کے پاس اونٹ بہت تھے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تھوڑا سے سمجھدار ہوئے، صاحب سمجھدار ہوئے، تو آپ جنگلوں میں یعنی مکہ شریف سے تقریباً 13 سے 14 میل کی دوری پر جا کر اونٹوں کو چرایا کرتے تھے۔
اور عرب میں اس کو کوئی معیوب بھی نہیں سمجھتے تھے کیونکہ وہاں کا دستور تھا، بلکہ لوگ اس پہ فخر بھی کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ جب اور بڑے ہوئے تو اور بھی قبیلے کے جو اونٹ تھے ان کو چرانے کی ذمہ داری حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی۔ میں بات پہ آؤں گا کیونکہ وہ تو امیر المومنین بھی ہیں، لیکن ان کے بچپن پہ تھوڑا سے روشنی ڈالنا ضروری ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ آپ عدل و انصاف کے بہت بڑے تاجور تھے۔ آپ روئے زمین پر ایک ایسے امیر المومنین کی شکل میں گزرے ہیں کہ جن کی بارگاہ میں چاہے امیر جائے یا غریب جائے یا مسلمان جائے یا کسی دوسری قوم سے تعلق رکھنے والا یہود و نصارہ جائیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان تھی کہ فیصلہ وہ حق کا فرمایا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ کو عدل اور انصاف کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، عدالت کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج دنیا کو دیکھتے ہوئے لوگ ذرا سی چیزوں میں بک جاتے ہیں اور کسی کا بھی پچپاس لے کر لوگ فیصلہ کر دیتے ہیں، لیکن قربان جائیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر کہ آپ ہمیشہ انصاف کی اور عدل کی بات کرتے تھے۔ اگر انصاف میں آپ کا بیٹا بھی آ جائے تو اس کے لیے بھی سزا مقرر کرتے تھے۔ یہ شان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو بتاؤں کہ امیر المومنین ہونے کے باوجود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا تھی۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، صحرائے عرب سے حضرت سیدنا امیر المومنین گزر رہے تھے۔ ایک چادر اپنے سر پر دھوپ کو بچانے کے لیے ڈالے ہوئے تھے اور راستے سے گزر رہے تھے۔ نگاہ پڑتی ہے ایک غلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر جا رہا ہے مدینہ شریف کی طرف۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلام کے پاس جاتے ہیں، اس سے درخواست کرتے ہیں کہ اے غلام، مجھے اپنی سواری پر تو پیچھے بیٹھا لے، مجھے سوار کر لے۔ وہ غلام آپ کو پہچان گیا کہ آپ تو امیر المومنین ہیں۔ اس نے کہا حضور میں معذرت چاہتا ہوں، آپ آقا ہیں، میں غلام ہوں، آپ سواری پہ سوار ہو جائیں، میں پیدل سواری کی لگام کو پکڑ کر چلتا ہوں۔ امیر المومنین نے کہا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ مجھے پیچھے جگہ دے دی جائے۔ آخرکار غلام اصرار کرتا رہا، حضور یہ شان میں گستاخی ہو جائے گی کہ آقا پیچھے بیٹھے ہیں اور غلام آگے بیٹھا ہوا ہے، لیکن قربان جائیے عدل و انصاف کے بادشاہ پر، عدل و انصاف کے تاجور پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں پیچھے ہی بیٹھوں گا۔ آخرکار غلام عاجز ہو گیا اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گدھے سواری کے جانور پر بیٹھایا، آگے خود بیٹھ کر مدینہ شریف، مدینہ منورہ زاد اللہ شرفا و تعظیمہ کی طرف نکل پڑے۔ جیسے ہی مدینہ شریف میں داخل ہوئے لوگ حیران تھے ان کو دیکھ کر کہ اپنے وقت کا امیر المومنین آج ایک غلام کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ شان و عظمت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اب اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ ہر چیز میں، چاہے وہ صحابہ کی زندگی ہو یا اولیاء کاملین کی زندگی ہو، ان تمام کی تاریخ کو پڑھنے کے بعد ہمیں ان کے ہر قول و فعل سے کچھ نہ کچھ ہمیں درس ملتا ہے۔ اور وہ امیر المومنین جنہوں نے اپنے خلافت میں رہ کر تقریباً 1000 سے زائد شہروں کو فتح کیا ہو، وہ امیر المومنین جس نے 4000 سے زائد مساجد تعمیر کرائی ہو، آج انصاف کی بات دیکھیے، عدل کی بات دیکھیے کہ آپ ایک غلام کے ساتھ بیٹھ کر، وہ بھی پیچھے بیٹھ کر جا کر اپنے سفر کو مکمل کر رہے ہیں۔ محترم حضرات، آپ جانتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم انصاف کیسے کرتے تھے، غور کرنے کا مقام ہے۔ ایک مرتبہ بازار میں اونٹ فروخت ہو رہا تھا، اونٹ بک رہا تھا، بہت موٹا تازہ اونٹ تھا۔
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا یہ اونٹ کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا حضور یہ آپ کے بیٹے کا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں اپنے بیٹے کو طلب کیا کہ یہ بتائیے کہ جب تمام کے اونٹ دبلے پتلے ہیں تو تمہارا اونٹ یہ موٹا کیسے ہو گیا؟ بیٹے نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، میں نے اپنے جانور کو سرکاری چراگاہ میں چرایا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو طیش آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو بیچ دو، جو مناسب اور عام رقم ہے وہ رقم تم رکھ لو، باقی سرکاری خزانے میں اس کی قیمت کو جمع کر دو۔ یہاں سے انصاف یہ ملتا ہے کہ آپ کے بیٹے نے آپ کی ناجانکاری میں سرکاری چراگاہ سے جہاں پہ سرکاری جانور چرتے تھے وہاں اس نے چرایا تھا، تو بیٹے کے ساتھ آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ تم نے غلط کیا ہے، جو تمہارا جانور زیادہ رقم دے گا وہ تمام کی تمام آپ سرکاری خزانے میں یعنی کہ بیت المال میں جمع کر دو۔ یہ تاریخ ہے، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے ہمیں درس ملتا ہے۔ اب بتائیے ایک باپ اپنے بیٹے کو ایسی نصیحت کرتا ہے۔ محترم حضرات، میں آپ کو بتاؤں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان یہ تھی کہ جب کسی علاقے میں یا کسی صوبے میں کسی کو حاکم مقرر کرتے تھے، کوئی حاکم ڈکلیئر کرتے تھے، تو سب سے پہلے آپ کا کام یہ ہوتا تھا کہ آپ اس کے سارے مال اور سارے اثاثوں کی ایک لسٹ بناتے تھے اور اس کو اپنے پاس جمع کر لیتے تھے کہ تیرے پاس کتنا مال ہے، ابھی موجودہ مال تیرے پاس کتنا ہے، اور وہ لسٹ اپنے پاس جمع کر لیتے تھے۔ اور جب وہ ریٹائر ہوتا تھا یعنی اس کو جب برخاست کیا جاتا تھا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حاکموں کو بھیج کر یا کسی ذمہ دار کو بھیج کر اس کے مال کی پوری تحقیق کراتے۔ اگر جس وقت وہ جمع تھا اگر اس سے زیادہ ملتا تو فوراً اس کو چھنوا کر بیت المال کے خزانے میں جمع کر دیا کرتے تھے۔ آج آپ چھوٹے سے چھوٹے اس میں آپ جیت جائیے، پھر پہلے کی کنڈیشن دیکھیے اور بعد کی کنڈیشن دیکھیے۔ کیا آج ویسا عدل و انصاف یا نظام عدلیہ ہے ہمارے پاس جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ تو غور کرنے کے بعد ہمیں معلوم ہوگا کہ آج ویسے انصافور نہیں رہ گئے ہیں، آج ویسے حکمران نہیں رہ گئے ہیں، آج ویسے کرسی دھاری لوگ نہیں رہ گئے ہیں کہ اگر فاروق اعظم کے نالج میں یہ بات ہوتی کہ جمنے سے پہلے تیرے پاس اتنا مال تھا یہ زیادہ کیسے ہوا، فوراً اس کو چھنوا لیتے اور بیت المال میں جمع کرتے کہ یہ قوم کا خزانہ ہے اور یہ رعایا کے لیے ہے۔ یہ ہم کو درس ملتا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے بارگاہ سے کہ اگر کوئی عدل و انصاف والا ہے یا کوئی حکمران ہے یا کوئی بڑی کرسی پر ہے تو اپنی رعایا کا کیسے خیال کرنا چاہیے۔ یہی تاریخ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں درس ملتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جس کے متعلق جس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا ہو کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فاروق اعظم نبی ہوتے، تو قربان جائیے فاروق اعظم کے متعلق پیغمبر نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مجھے اس رب کی ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس راستے سے عمر فاروق گزر جائیں اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا ہے۔ اب بتائیے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا کتنا روب و دبدبا تھا، ہیبت و جلال کتنا تھا ان کو کہ پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس راستے سے فاروق اعظم کا گزر ہو جائے اس راستے سے شیطان نہیں گزر سکتا ہے، بلکہ راستہ کو پھیر دے گا، دوسرا راستہ اختیار کر لے گا۔ یہ شان ہے ان کی۔ محترم، میں آپ کو بتاؤں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، شاید کہ آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان اور ایک یہودی میں تکرار ہو گئی اور ان لوگوں نے طے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں اپنے مقدمہ کو پیش کیا جائے۔ یہودی تیار ہو گیا کہ ٹھیک ہے
میں نبی کو نہیں مانتا ہوں لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ان کی بارگاہ میں ہمیشہ انصاف ملا کرتا ہے۔ یہودی نے کہا ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ جب یہودی اور مسلمان دونوں بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، اپنی اپنی بات کو پیش کیے۔ مسلمان سب سے پہلے پیش کیا کہ میں تو مسلمان ہوں، میرا نام یہ ہے، میرے طرف فیصلہ ہو جائے گا، یہ تو یہودی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف کیسے فیصلہ کریں گے؟ تمام باتوں کو پیش کی گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں کو سنا، مسلمان کو بھی سنا اور اس یہودی کو بھی سنا۔ اس کے بعد جو حق کا فیصلہ تھا وہ یہودی کے حق میں چلا گیا۔ اب بتائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے کہ آپ کی بارگاہ میں جو بھی جائے آپ انصاف فرمایا کرتے تھے، عدل کرتے تھے، آپ شرعی فیصلہ کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کی طرف فیصلہ کو دیا کہ ہاں بھائی تیری غلطی نہیں ہے، یہ فیصلہ تیرے حق میں سنایا جاتا ہے۔ اب مسلمان جو تھا اس کے دل میں اطمینان نہ ہوا، کیونکہ جب کوئی فیصلہ کے لیے آتا ہے تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے حق میں ہو، ہر کوئی چاہتا ہے، یہ دنیا کا معمول ہے، ہر دو یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے حق میں ہو، ہماری جیت ہو۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ عظمت والی بارگاہ تھی کہ آپ دیکھ کر ہی بتا دیا کرتے تھے، اللہ نے آپ کو وہ علم دیا تھا۔ بہر کیف مسلمان کو اطمینان نہیں تھا، اس نے کہا فاروق اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ہمیں یہاں سے اطمینان نہیں ہے، فاروق اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور یہ فیصلہ ان کے پاس رکھتے ہیں۔ یہودی بھی سن کر تھا کہ فاروق اعظم، کیونکہ اس وقت وہ امیر المومنین تو تھے نہیں، لیکن ان کے بارے میں سن کے تھا کہ وہ بہت ہیبت و جلال والے ہیں اور انصافور انسان ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دونوں حضرات پہنچے۔ مسلمان پھر جلدی جلدی آگے آگے اپنا بتانے لگا کہ میں تو مسلمان ہوں، میرا نام یہ ہے فلاں فلاں۔ اس نے خیال کیا دل میں کہ فیصلہ میرے طرف یہ کر دیں گے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسلمان کی ساری باتوں کو سنا، بعد میں یہودی کی بات کو بھی سنا۔ یہودی نے ایک بات کہہ دی کہ فاروق اعظم یہ فیصلہ جو آپ کے پاس آیا ہے، اس فیصلے کا تصفیہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں۔ بس فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گئے، تیش آ گیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب تو بیٹھ، ابھی میں تیرا فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ کھڑے ہوئے، اندر گئے اور اپنی تلوار کو نکل باہر آئے اور اس کی گردن کو، مسلمان کی گردن کو اڑا دیا اور فرمایا جی کہ جو میرے نبی کی بات نہیں مانتا میں اسے کیسے مان سکتا ہوں؟ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ اگر ہمارے کوئی معاملات ہیں یا گھرونی معاملات ہیں، اندرونی معاملات ہیں، دینی معاملات ہیں، معاشرتی معاملات ہیں، کسی بھی پہلو پر سب سے پہلے ہمیں قرآن کو تلاشنا چاہیے، ہمیں حدیث کو تلاشنا چاہیے کہ قرآن اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے مسلموں کا حال یہ ہے کہ ذرا ذرا سی باتوں میں کوئی بھی معاملات ہو، یہ اسٹیشن وہ اسٹیشن، یہ عدالت وہ عدالت۔ ارے ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑھ کر رہنما کیا ہے؟ قرآن حدیث ہے یا نہیں ہے؟ فیصلہ آپ کیجئے بھئی، ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑھ کر فیصلہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمیں سب سے پہلے انصاف قرآن اور حدیث سے تلاش کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی آپ انصاف کرتے تھے، جو بھی آپ فیصلہ کرتے تھے، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ فیصلہ کیا کرتے تھے۔ پہلے تو آپ قرآن سے ڈھونڈتے، تلاش کرتے، اس کے بعد پھر دیکھتے کہ پیارے پیغمبر کا فرمان کیا ہے۔